بنام خداوند بخشندہ و مہربان، ایگلز ورڈ میں آپ تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ محترم ناظرین، آج ہماری خوش بختی اور خوش قسمتی کہ جس اہم اور نامی گرامی شخصیت سے آج بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہمارے گلگت بلتستان کا جو ہے نا ایک ہر دل عزیز شخصیت جو شاعری میں بھی اپنا نام کما چکے ہیں، چاہے وہ اردو میں ہو، شنا میں ہو، پروفیشنلی پبلک سرونٹ رہے ہیں، تحصیلدار، ریٹائرڈ، اور پھر اسی طریقے سے KIU کے لیگل ایڈوائزر بھی رہے ہیں۔ یہ جو دیامر بادشاہ ڈیم ہے اس پروجیکٹ میں بہت زبردست انہوں نے کام کیے ہیں۔ سماجی حساب سے دیکھیں تو ان کی بہت زیادہ خدمات ہے۔ حلقہ ارباب ذوق کی بات کرے تو ان روح رواں شخصیات میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو کیا میں بتاؤں، ان کے حوالے سے الفاظ نہیں ہے میرے پاس، لیکن جو بھی ہم ابھی سننا چاہیں گے ان کے اپنی زبانی۔ بہت بہت خوش آمدید محترم خالق طائی صاحب۔ بہت مہربانی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ نے میری لمبی چوڑی تعارف کرائی تو میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ فضل امین کی زبان سے ان کے بھی لوگ پہ میری اتنی لمبی چوڑی تعارف اور تعریف۔ وہ لمبی تو میں نے نہیں کیا، وہ کیونکہ لمبے جو نا آپ سے ہی سننا چاہیں گے، میں اسی لیے پھر جو نا تھوڑا سا بلکہ میں نے مختصر کی۔ تو اب ہم آپ سے پہلے کوئی 5 منٹ تک اگر کائنڈلی آپ اپنے حوالے سے بتا دیں، اپنے بچپن سے لے کے پروفیشنل لائن جو اختیار کیا وہاں تک، پھر جو کام کیا، اس کے بعد ہم آتے ہیں نیکسٹ میں پھر آپ کے جو اپنے تخلیقات ہیں، سماجی جو کام ہے اس حوالے سے نیکسٹ پہ آ جائیں گے۔ پھر لاسٹ پہ آ کے جو یہاں پہ فورم فار لینگویج انیشیٹو ہے، ان کا جو انیشیٹو ایک کانفرنس یا سیمینار انہوں نے منعقد کیا یہاں پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز اسلام آباد میں آج، یعنی کہ 30 جنوری 2024۔ تو اس حساب سے پھر لاسٹ پہ بات کر کے ہم اس کو اینڈ اپ کر دیں گے۔ پہلے اپنے حوالے سے بتا دیجیے گا۔ پہلے میرے حوالے سے یہ ہے کہ میں گلگت کے سے تھوڑا سا گزر کی طرف گاؤں ہے میرا، ہینزل میں پیدا ہوا۔ کس سال کی بات ہو؟ یہ سن 1948 میں ہے۔ ہاں، پاکستان بننے کے 1 سال بعد بن گیا۔ ہمارے والدین کو فخر تھا کہ انہوں نے پاکستان بنایا، ہمیں فخر یہ ہے کہ ہم پاکستانی پیدا ہوئے۔ تو میں اس گاؤں پیدا ہوا، تو وہاں سے پھر ہمارا زمانے میں کوئی مشینری تو نہیں، ٹریکٹر بھی نہیں تھا، تو پیدل چل کے آ کے جاگیر بسن میں 3.5 میل کا سفر کر کے پڑھ کے پھر 3.5 میل واپس جانا۔ تو ہمارا زمانہ محنت کا زمانہ تھا، پیدل کا زمانہ تھا، سڑکیں پکی نہیں تھی، وہ ریتلی سڑکوں سے چل کے جاتے آتے تھے۔ وہاں سے پھر 5ویں پاس کیا تو پھر میں 6ٹھی میں اس وقت شندور سے لے جا کر استور اور جلاس سے لے جا کر کھندی ٹاپ تک یہی گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 جو ڈاکخانے کے سامنے ہے یہی ہوتا تھا۔ کوئی 5ویں پاس کر کے 6ٹھی میں ادھر آتا تھا، کہیں کوئی مڈل اسکول تھا تو وہاں سے 8ویں پاس کر کے 9ویں میں ادھر داخل ہوتے تھے۔ تو غیزر سے، استور سے، حمزہ سے، اچھا آپ کے گوجال سے، پھر جا کر نگیر سے، پھر استور سے، پھر چلاس سے، سارے لڑکے وہاں جمع ہوتے تھے۔ 1500 2000 کی تعداد ہوتی تھی۔ تو ہمارے اساتذہ بھی تو اس زمانے میں بہت زیادہ پڑھے لکھے اساتذہ بعد میں آ گئے۔ اس زمانے میں میٹریکولیٹ اور 8ویں پاس اساتذہ ہی ہمیں پڑھاتے تھے، لیکن بہت محنت سے وہ ہمیں پڑھاتے تھے۔ ہم ان کے جتنے بھی شکر گزار ہیں وہ کم ہیں۔ تو بعد میں گریجویٹ اساتذہ بھی آ گئے۔ تو 1967 میں شاید 67 میں میٹرک پاس کر کے پھر میں اسلامیہ کالج کراچی چلا گیا۔ یعنی اس وقت آپ تقریباً 20-21 سال کے تھے؟ نہیں، اس وقت 15-16 سال کا۔ 1948 ہے نا؟ 48 تو میری پیدائش ہے۔ پھر 67 میں آپ نے 67 میں میں نے میٹرک پاس کیا۔ ٹھیک ہے، 19 سال۔ ہاں، 19 سال میٹرک پاس کیا۔ تو اس وقت ہمارے پاس گلگت میں تو کوئی کالج تھا نہیں، یہی ایک ہائی اسکول نمبر 1 تھا۔ اور یہ میرے خیال میں 1892 میں پرائمری کھلا تھا، اس کے بعد مڈل ہو گیا۔ تو اس سے ہمارے بڑوں نے پڑھ کے
پھر پڑھنے کے لیے پیدل اس وقت کشمیر جاتے تھے، استور سے ہوتے ہوئے برجوی ٹاپ کراس کر کے پیچھے گریز اس طرح دراز سے ہو کر بنٹی پور سے ہو کر سری نگر پہنچ کر میرے اپنے بڑوں نے وہاں سے کسی نے میٹرک کیا، کسی نے گریجویشن کی سری پرتاپ ہائی اسکول سری نگر سے۔ تو وہ زمانہ تو ہم تو 48 پیدا ہوئے تو وہ راستے تو بند ہو گئے تھے، پھر یہ راستہ کھل گیا تھا کراچی کا۔ اور ہمارے اس زمانے میں گلگت میں کسی کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تھا، مال کے بدلے مال کا زمانہ تھا۔ ادھر سے مکئی دے دو، ادھر سے گھی لے لو، ادھر سے گائے دے دو، ادھر سے کچھ دے لو، ادھر سے سویابین دے دو، ادھر سے چائے دے دو۔ یہ والی چائے نہیں تھی جو آج کل ہم پی رہے ہیں۔ یہ چائے اور یہ نمک کے لیے لوگ ترستے تھے۔ ہم لوگ وہ اپنے چھلکوں سے، جنگل میں ایک جھاڑی ہے شنگائی، اس کے چھلکوں سے چائے بناتے تھے، اس کو ابالا تو اس کا رنگ نکلتا تھا، اس کے اوپر دودھ ڈال کر وہی پیتے تھے۔ وہ زمانہ تھا، وہ زمانہ میں ہم نے دیکھا۔ پھر کراچی میں جا کر ہم نے دیکھا کہ بھائی زمانہ یہاں کچھ اور ہے، ہمارے پاس کچھ اور ہے۔ اس زمانے میں گلگت کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا، بابسر ٹراپ صرف 3 مہینے کے لیے کھلتا تھا۔ تو اس 3 مہینے کے لیے جو ہے وہ 3 مہینے میں جو کچھ ادھر سے گاڑیاں جیپیں لا کر ادھر تو بالاکوٹ میں ڈم کرتی تھی، وہاں سے پھر گلگت بلائی کرتے 9 مہینے تو گلگت جو ہے وہ چاروں طرف سے بند۔ یہ کھلا رہتا تھا تو جون جولائی اگست، وہاں 3 مہینے جون جولائی اگست، بہت زیادہ زیادہ ستمبر تک یہی کھلتا تھا۔ اس کے بعد پھر یہ کہ گیج جو نہیں تھا، کہ گیج بعد میں 1966 میں ایوب خان نے اس کو شروع کرایا، جا کر 1978 میں یہ کمپلیٹ ہوا۔ اور یہ جو لنک روڈ جو بنا تھا، مطلب یہ 1948 میں ہوا تھا یا 49 میں جو گلگت پہنچ گیا تھا؟ وہ تو بابسر ہی تھا نا، بابسر سے جو آ رہا ہے۔ یہ روڈ تو 78 میں کمپلیٹ ہوا۔ ٹھیک ہے، یہ تو 78 میں ہوا، وہ آپ کے سامنے تھے، ہمارے سامنے بنا، نگاہ کے سامنے اور سامنے۔ تو پھر کراچی سے وہاں سے اس وقت کراچی سے میں ایف اے پاس کر کے واپس آ گیا۔ یہ کب کی بات ہے؟ یہ 72 کی بات ہے، 71-72 کی بات ہے۔ وہاں سے میں یہاں آ کے تو میں ٹیچر لگا، میں واپس کراچی نہیں گیا، تو میں ٹیچر لگ کے میں چلاس چلا گیا۔ اوکے، اس وقت چلاس، پہلے آپ ٹیچر تو وہاں چلا گیا۔ وہاں سے چلاس سے مڈل اسکول سے میں ٹرانسفر ہو کر ہائی اسکول گلگت میں آیا۔ ہائی اسکول گلگت سے پھر میں آپ نے ٹرانسفر کرائی جہانگیر بسیط میں، میرے گاؤں کے لیے قریب پڑتا تھا، جہاں میرا پرائمری اسکول ہینزل چلا گیا، ہینزل پرائمری اسکول وہاں چلا گیا۔ تو اس وقت میں ایف اے تھا، تو یہ اپنے میرے پروفیسر عثمان میرے فرسٹ کزن اسکول میں، تو انہوں نے یہ ٹیچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کھولا، جہاں ابھی ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن ہے۔ وہاں پر پہلے بورڈنگ ہاؤس ہوتا تھا۔ اچھا، ہم چوک اس کو کہتے ہیں، پہلے جمع خانہ بازار چوک کہتا تھا، جمع خانے کے ساتھ ہی بورڈنگ ہاؤس ہوتا تھا۔ وہاں گوجال سے میرا جماعتی اپنا سرفراز سے آئے میں تھا، ریٹائر ہو گیا۔ غلام الدین کا وہ ہے کہ نہیں، وہ میرے سگے ماموں تھے نا، وہ ہمارے ساتھ تھے، بڑے لمبے قد کے نا، وہ میرے سگے ماموں ہو گئے۔ تو حمزہ کے اور لڑکے بھی ہمارے ساتھ تھے، چلاس کے بھی کلاس میں تھے۔ وہاں سے عثمان صاحب نے جب ٹیچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کھلا تو اس وقت ایف اے کو سی ٹی میں داخلہ دیتے تھے، سی ٹی مین سرٹیفائڈ ٹیچر۔ اچھا، تو میٹرک والوں کو ایس وی جے وی میں دیتے تھے، تو مجھے سی ٹی میں داخلہ مل گیا۔ تو اس زمانہ پھر مجھے ٹائم مل گیا تو میں نے پرائیویٹ پنجاب یونیورسٹی سے گریجویشن کی۔ اوکے، یہ کب کی بات ہوگی؟ یہ ہوگی 73 کی۔ 73 میں میں نے گریجویشن کیا، تو 74 میں میرا اپنا بھائی عبدالواحد خان وہاں ڈپٹی کمشنر ہو کر آ گئے۔ وہ گلگت کے پہلے LLB ہیں۔ آپ سے بڑے ہیں چھوٹے ہیں؟ بہت بڑے، سب سے بڑے۔ پھر وفات ہو گئے، جوائنٹ سیکرٹری ریٹائر ہو گئے، یہاں سے وہ وفات ہو گئے۔ صحیح۔ تو وہ ڈپٹی کمشنر وہاں آ گئے، تو ایک نائب تحصیلدار کی ایک پوسٹ خالی تھی، وہاں ایک پوسٹ خالی تھی۔ یہ محمد علی خان صاحب DIG، یہ نائب تحصیلدار سے چھوڑ کر جا کر DSP بھرتی ہو گئے، بھٹو صاحب کے دور ہے یہ 74 میں جا کر ہم 8 لڑکے اسی ایک پوسٹ کے لیے امتحان میں جا کر بیٹھ گئے، ان میں سے میں نکلا، میں پاس ہو گیا۔ اور میں نائب تحصیلدار بنا 26/11/1974 سے میں نائب تحصیلدار بنا۔ اوکے، یعنی ٹیچنگ چھوڑ دیا۔ کتنے سالوں کے بعد؟ 4 سال کے بعد۔ اچھا، لیکن آپ کی جو وہ سروس سرکار میں ہے وہ کاؤنٹ تو ہو چکا ہوگا؟ نہیں، ریزائن کر دیا۔ میرے پاس ہمارا انسپیکٹر آف اسکول ہوتے تھے، ان کو جا کر میں نے کہا اس طرح میں ادھر لگا ہوں،
تو اس نے کہا ریزائن کرو سروس کی. مجھے اگر میں کہتا تو شاید سروس کے ساتھ مجھے لیتے, لیکن اس زمانے میں یہ خیال ہی نہیں تھا مجھے. میں نے کہا ریزائن کر کے جا کر نائب تحصیلدار بھرتی ہو کر میں چلا گیا ہنزا. پہلی پوسٹنگ میری ہنزا ہو گئی وہاں علی آباد میں. اس وقت یہ ہنزا ایڈیشنل ڈسٹرکٹ تھا, ایڈیشنل ڈسٹرکٹ. اس میں غازی جوہر صاحب ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر تھے. تو میں ادھر گیا, کوئی 6 مہینے ادھر گزارا. کام تو ادھر تھا نہیں, ادھر کیا کام ہوتا, مال کا ریکارڈ تو ادھر ہے. یہ 1974 کی بات. ہاں 74 کی بات. اسی سال ہنزا اسٹیٹ میں ختم ہوا. ہنزا اسٹیٹ ختم ہو گیا تھا اسی سال ہی ختم ہو گیا تھا. غازی جوہر صاحب ڈپٹی کمشنر سے. اچھا مصابیق صاحب شاید تحصیلدار نائب تحصیلدار یا کچھ نہیں تحصیلدار تھے, میں نائب تحصیلدار. تو پھر ادھر میں 6 مہینے رہا. اس کے بعد پھر میں واپس گلگت آیا. گلگت آ کر مجھے ٹریننگ کے لیے بھیج دیا ان لوگوں نے اٹک. یہاں سیٹلمنٹ ہو رہا تھا, اٹک میں جا کر سیٹلمنٹ ٹریننگ کی. پھر وہاں آ گیا تو پھر ان لوگوں نے مجھے سوات بھیج دیا, وہاں سیٹلمنٹ ہو گیا. وہاں جا کر وہ سیٹلمنٹ کی ٹریننگ کر کے جب میں واپس گیا تو گلگت میں پھر 77 میں سیٹلمنٹ کا وہاں منظور ہو گیا. گلگت کا ری سیٹلمنٹ کرنا کہہ کر. تو میں گلگت میں جب آیا تو وہاں پٹوار سکول کھلا. پٹوار سکول کھلا. پٹوار سکول میں اسی پٹوار سے پٹواری ہے. ہاں نا پٹوار سکول ہوتا ہے نا, پٹوار سے پٹواری ہوتا ہے نا. اچھا یہ ہے کیا چیز ہے پٹوار؟ بھائی زمینوں کی پیمائش کرنا, آپ کا شاید نصب لکھنا, آپ کا یہ کرنا, آپ کا مقدمات ڈیل کرنا, مقدمات کو ڈیل کرنا, مقدمات کو پیدا کرنا. یہ کس زبان میں؟ یہ اس میں ہندی میں, اردو میں, کچھ اس میں ہے ڈوگری میں, کچھ ڈوگری میں ہے, لیکن اکثر اردو میں ہی ہے. تو پھر میں جب پٹوار سکول کھلا تو میں سیٹلمنٹ ٹرین آدمی تھا, مجھے پرنسپل لگایا. لگا کر کوئی 84 پٹواری جو ہے وہ ان لوگوں کو میں نے ٹرین کیا. آج کوئی ڈی سی ہے, کوئی تحصیلدار ہے, کوئی ریٹائر ہوا میرا پیشہ. تو وہاں پھر میں پڑھاتا رہا. جب وہ پٹوار سکول ختم ہو گیا پھر سیٹلمنٹ شروع ہو گیا. تو مجھے سیٹلمنٹ میں ہی رکھا. میں ایڈمنسٹریشن میں جانا چاہتا تھا. انہوں نے کہا نہیں سیٹلمنٹ, تو میں اس لیے ٹریننگ دلایا کہ تم جا کر ادھر جا کر ایڈمنسٹریشن میں ایسی کرو, میں یہاں پہ سیٹلمنٹ کرنا ہے. تو سب سے پہلے مجھے آرڈر ملا کہ میں اوش کنڈاس اور جلال آباد کو سیٹل کروں. وہ انسنڈ ایریاز تھے, وہ دونوں داس تھے نا. سیٹلمنٹ ٹھاکر سنگھ کے زمانے میں تو وہ آباد نہیں تھے. اول بندوبست جو گلگت کی پہلے سیٹلمنٹ ہو گئی ہے 1892 میں, اور یہ کون داس کا پل بھی 1892 میں بنا. تو 1892 میں سیٹلمنٹ ہو گئی. اس وقت سردار امیر سنگھ تھا. تو سردار امیر سنگھ نے جو فورکاسٹ رپورٹ لکھی ہے گلگت کے بارے میں, وہ ایک تاریخ ہے. ہمارے لوگ اگر پڑھ لیں اس کو تو وہ آپ کی تاریخ آپ کے سامنے آئے گی. اس کے بعد وہ سیٹلمنٹ پھر ہر 25 سال کے بعد سیٹلمنٹ ہوتی ہے. پھر دوسری سیٹلمنٹ جو ہے 1916 سے 22 تک ہوئی, وہ بھی ریاست کشمیر کے اندر میں. تو وہ جو ہے سیٹلمنٹ میں اس وقت پھر سردار ٹھاکر سنگھ آ گیا سیٹلمنٹ افسر. اچھا کہاں کے تھے یہ؟ سب کشمیر کے ڈوگرے تھے, ہندو تھے. تو وہ آ گئے. تو وہ پھر وہ ریکارڈ جو ہے, اب ریکارڈ کو سمجھنا, پھر پیمائش کرانا, یہ سارا جو ہے کہ سیٹلمنٹ ٹرین کے آدمی کی بات تھی. تو مجھے اوش کنڈاس, جلال آباد وغیرہ مجھے دے کر, ہمارا سیٹلمنٹ افسر ہوتا تھا استور کا, بہت پڑھا لکھا آدمی, کشمیر کا پڑھا لکھا آدمی, کشمیر کا میں تھانہ دار تھا. بعد میں یہاں نائب تحصیلدار ہو کر پھر سیٹلمنٹ افسر ہوا تھا. محمد اسماعیل خان ڈوئے کا تھا. تو اس نے پھر مجھے ادھر پوسٹنگ کی. میرے اوپر جو ہے مصابیق صاحب تھے ہنزا کے. اچھا جی, اس کے بعد نیت خان صاحب تھے, اسسٹنٹ سیٹلمنٹ افسر تھے. مصابیق صاحب تحصیلدار تھے, میں نائب تحصیلدار تھا. مصابیق صاحب خود بھی ٹرین تھے. سیٹلمنٹ ٹرین تو نہیں تھے, لیکن ریکارڈ سے کھیل کر وہ ٹرین ہو گیا. ہمارا استاد تھا. تو میں ادھر گیا. تو ایک بات وہاں پر فضل یہ ہو گئی, وہاں جا کر میں نے جہاں سیٹلمنٹ جاتی ہے وہاں سب سے پہلے شجر نصب لکھتی ہے لوگوں کا, جو زیادہ ہیں ان سے شروع کرتی ہے, اپنا شجر نصب شروع کرتی ہے یا نمبردار سے شروع کرتی ہے. تو وہاں پھر اس میں قومیت لکھی جاتی ہے. تو وہاں جا کر ہنزا والے جاگیر پتی میں چلا گیا تو مل گئے, سب نے مغل لکھوایا, تو میں لکھ کر دائر کیا. وہ کیوں اس طرح سے مغل لکھوا کر سب دائر کیا. اسماعیل صاحب آ گئے, وہ انتہائی پڑھے لکھے آدمی تھے, یشکن تھے. وہ
تو اس نے آ کر دیکھ کر کہا مجھے کہا یار آپ نے یہ سب کو آپ نے مغل کیوں لکھا، یہ تو یہ چیزیں ہیں ہمارے یش کو نہیں کہا. تو مسابق صاحب کھڑا تھا. میں نے کہا ان لوگوں نے مجھ سے کہا تو میں نے لکھ دیا. اب میں کیسے چلا گیا، ان کا پرانا ریکارڈ تو ہے نہیں. تو اسماعیل صاحب تو وہ کیا کانٹیکسٹ تھا یہ جو مغل لکھ رہے تھے؟ پتہ نہیں تاج مغل کے حوالے سے تو نہیں جو اسماعیلی نہیں، یہ ہن نہیں ہے، وہ ہن قبائل کے حساب سے نہیں، ہن نہیں، مغل کی میں بات کر رہا ہوں. تو کیونکہ وہ اوپر تک سب شاید وہ اس کانٹیکس میں ہو کہ جو مطلب بدخشان سے جو اسماعیلی جنرل آئے تھے اور یہاں پہ کچھ مطلب ان کے نام سے نہیں، اس میں تاج مغل کے ساتھ میرے نسب رشتہ دار آئے ہیں جو اسماعیل تھے بعد میں شیعہ. وہی میں کہہ رہا ہوں، یہ ایسا تو نہیں تھا کہ اس سے منسوب کرتے ہیں، اس سے منسوب نہیں. یہ اپنے آپ کو کوئی مطلب یہ کہ اپنے آپ کو ہن قبائل مغل تھے. وہ تو نیچے والا ہو گیا. ہمارے وہاں گوجال میں بھی نا، وہاں پہ بھی مغل لکھا ہوا تھا. گوجال والا تو ہے ہی، آپ سینٹرل ایشیا سے آئے ہوئے لوگ، سینٹرل ایشیا سے گوجال والے سارے مغل ہیں، منگولین ہیں، تاجک ہیں، تاجک مغل ہوتے ہیں. تاجکستان میں مغل ہیں، اچھا ازبکستان میں مغل ہیں، آپ کے آذربائیجان میں مغل ہیں، افغانستان میں مغل ہیں، رشیا میں مغل ہیں. اور آپ کی زبان ہی مغل ہے. مغلوں کے منگولین ایک ڈائلیکٹ ہے. یہ زبان ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ آپ کی ریسرچ ہو، لیکن یہ وہ ٹرکک ہے، مغل ٹرکک ہوتے ہیں. وخی جو ہے وہ پرشین یا مطلب ایرانین. ترکی والے خود مغل ہیں نا. علامہ اقبال نے کیا کہا، یہ ترک تاتاری ہے. اگر وہ ترک شیرازی بدستورت دل مورا، سمرقند و بخارا. دوسرا اقبال کا شعر سنیں، وہ کہتا ہے حرم رسوا ہوا پیر حرم کی کم نگاہی سے، جوانہ نے تتاری کس قدر صاحب نظر نکلے، جہاں میں اہل ایما صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے. یہ ان کے بارے میں مصطفیٰ کمال کے بارے میں کہا. یہ حرم رسوا کس لیے ہوا، یہ اپنے سعودیہ والوں نے، پیر حرم نے، وہاں کے شیخ حرم نے کہا یہ اس کا جہاد ہوتا ہی نہیں ہے. مصطفیٰ کمال کے نہ اس کی داڑھی ہے نہ اس کی وہ ہے، شرابی آدمی ہے، جہاد نہیں ہوتا ہے کہہ کر فتوا دیا حرم والوں نے. لیکن وہ جنگ جیت گیا. اس نے کہا تھا میں 15 دن میں اپنے ملک کو خالی کراؤں گا. کچھ فرانس کے قبضے میں تھا، کچھ کسی کے قبضے میں، کچھ کسی کے قبضے میں تھا. تو اس نے کہا میں 15 دن میں کہہ کر 14 دن میں ایک دن پہلے نکال دیا. تو علامہ اقبال کا دوسرا شعر ہے، وہ زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی ایک لڑکی، فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے. اقبال کا شعر ہے اس بچی کے بارے میں. وہ زخمیوں کو پانی پلاتے پلاتے زخمیوں پر وہ وفات ہو گئی. تو یہ اس طرح تو خود منگولین ہوتے ہیں. تو آپ فرما رہے تھے کہ موسیٰ صاحب نے کہا کہ یہ کیا ہوا. اسماعیل صاحب نے جب یہ کہا یار آپ نے مغل کیوں لکھا، یہ سارے یشکن ہے. مسابق صاحب نے کہا صاحب ہم یشکن نہیں ہے کہا، ہم بیگ لوگ ہیں، ہم کوئی مرزا ہیں کوئی بیگ ہیں، ان قبائل میں سے ہیں، ہمارے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے. باپ دادا نے جو کچھ کہا وہی ہم لکھوا رہے ہیں، ہم اپنے سے کیا لکھوائیں گے. یہ کہا تو اسماعیل صاحب چپ ہو گیا. تو ہم نے سب کو مغل لکھ دیا وہاں. تو اس کے بعد پھر وہاں سے میں پھر میری ٹرانسفر ہو گئی. سیٹلمنٹ کے بعد میں ٹرانسفر ہو گئی نگر 1 میں 3 سال رہا. 88 میں جب گلگت میں فسادات تھے، وہ بھی سب ڈویژن سب ڈویژن تھا، حمزہ بھی سب ڈویژن تھا، نگر میں سب ڈویژن تھا. نگر میں بڑ نگر میں 10,000 میں رہا 3 سال. یہاں گلگت میں فسادات تھے، 88 والا فرقہ وارانہ فسادات تھے. لیکن ان لوگوں نے، نگر والوں نے میری بڑی قدر کی. رات کو آ کر میرے پاس بیٹھتے تھے. میں نے کہا یار کیوں آتے ہیں آپ لوگ؟ تو کہتے تھے یار آپ اچھے آدمی ہیں، آپ کا خاندان نے ہم کو نیکی کیا ہے، آپ کے بھائی نے، تو ابھی ہم یہاں کچھ بھی نہیں کریں گے. تمہارے گلگت سے آ کر کوئی آپ کے چھت اور پتھر بھی پھینک گے تو شرم ہم کو آئے گی. تمہارا بھائی ہے کہہ کر مجھے بہت اچھی طریقے سے پروٹیکشن کیا. بعد میں مجھے جب میں وہاں سے ٹرانسفر ہو گیا تو بڑا کھانا بنا کر ان لوگوں نے مجھے کھلا پلا کر وہاں سے لا کر گنیش کے پل سے اس طرف کر کے پھر وہاں سے واپس گئے. تو پھر میں گلگت آیا. گلگت میں
31 سال ہیڈ کوارٹر میں نے ڈیوٹی دی، کیونکہ شکایت میری نہیں تھی، میں نے تو کہاں سے سنی ایشکم نہیں کیا، سنی شیعہ نہیں کیا، اسماعیلی نہیں کیا، بلکہ الٹا وہاں پہ بیٹھ کے اس کے بعد سے آپ مطلب یعنی تمام پیس میکنگ میں کام بالکل پیس کے لیے کام کیا، اور پھر حلقہ ارباب ذوق بنایا، اس میں سینئر نائب صدر ہو گیا۔ ہاں اس کا تھوڑا سا اگر ذکر کرنا چاہیں تو یہ جو ہے اس طرح سے کچھ تو اپنا امین زیاد صاحب نے فرمایا، ہاں تو اس میں یہ ہو گیا کہ یہ گلگت میں 88 کا فکر وارانہ فسادات ہو گئے تو ہم شعراء کرام جو ہے گھروں میں جا کر مشاعرے کرتے تھے، تو وہاں ایک میجر تھے ایجوکیشن میں، میجر غضنفر عباس قیصر فاروقی، یہ پیر مولانا شریف کے مرید تھے، تو انہوں نے وہ شاعر تھے بڑے، تو انہوں نے اپنے گھر میں بلایا، سب سے پہلے گھر میں بلا کر جب مشاعرہ کرایا تو پھر ہم نے بھی گھروں میں شروع کیا، یار اس نے اپنے گھر میں کھلایا کہ پھر امین زیاد صاحب کے گھر میں مشاعرہ ہوا، پھر ہدایت اللہ کے گھر میں، پھر میرے گھر میں، پھر حسن شاہ کے گھر میں، اس طرح۔ پھر ایک دن ہم نے نارتھ ان ایک ہوٹل عمر چوک پہ ابھی بھی بنا تھا، تو ادھر ایک مشاعرہ رکھ کر اس نے فاروقی صاحب نے ہمیں کہا کہ اب حلقہ ارباب ذوق بنا ہے۔ اچھا، تو 1988 میں حلقہ ارباب ذوق بنا، اس میں صدر جو ہے امین زیاد صاحب کو بنایا، مجھے سینئر نائب صدر بنایا، خوشی محمد طارق کو نائب صدر بنایا، اچھا جنرل سیکرٹری جمشید خان فقی مرحوم تھے، تو ہم نے پھر وہ جیسے ہی باہر فائرنگ ہو رہی ہے ہمارا مشاعرہ چل رہا تھا، فائرنگ آج ادھر اتنے مارے گئے، آج ادھر اتنے مارے گئے، آج یہ ہوا یہ ہوا، ان سب کو کر کے ہم نے کبھی گراؤنڈ میں باہر نکل کے مشاعرے کرتے تھے، کبھی کسی زیادہ تر حال یہ حمزہ ہند میں یہ اپنا عبداللہ بیگ صاحب نہیں آئے تھے ابھی ادھر برسسکی میں وہ کرنے کے لیے میرا جماعتی، تو ان کے حمزہ ہند ان کا ہوٹل تھا ادھر کرتے تھے۔ اچھا یہ حمزہ ہند کا مالک تھے، مالک ہے نا یہ حمزہ ہند کے، تو پھر وہاں ہم کرتے تھے اس طریقے سے حلقہ ارباب ذوق۔ پھر آرٹس کونسل بن گئی، پھر درد آرٹ کونسل بنایا، درد آرٹ کونسل شروع میں بنایا، تو اس درد آرٹ کونسل کس حساب سے تھا؟ دردستان کے نام سے، تو اس میں جو ہے بعد میں اختلافات ہو کر لوگوں کو بڑوں کو جمع کیا، ہم نے حرام سے مولانا عبداللہ کو بلایا، گلابر سے فضل الرحمان عالمگیر کو بلایا، اچھا کسی اور کو بڑے جوہر علی خان جوہر کو بلایا، مولانا عبداللہ کو بلا کر ہم نے کہا کہ اس میں درد آرٹ کونسل لگا ہے، بعض لوگ اس کو نہیں مانتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو مولانا عبداللہ کھڑا ہو تو اس نے کہا یہ دردستان اکثر یہ فنڈ برادری کہتی ہے کہ ہماری ہے، تو اب یہ اگر یہ قومیت کے نام پر نہ کرے، دردستان یا افغانستان فنڈستان اس قسم کا کوئی نام نہ ہو، مشترکات سب کو قابل قبول کوئی نام ہو، تو وہ کیا ہونا چاہے، تو وہ سوچتے کراکرم آرٹس کونسل کر دیا۔ اچھا اس کے بعد کراکرم آرٹس کونسل بنایا، یہ تو وہ حلقہ ارباب ذوق تو الگ ہے، پھر کراکرم رائٹرز فورم بھی تھا، جی ایم بیگ صاحب اس کو کرتے تھے، جو وہ اس کے صدر تھے، تو وہ اس کے جانے کے بعد پھر یہ اچھی طرح رہا بھی نہیں، کراکرم آرٹس کونسل چلا نہیں، حلقہ ارباب ذوق چلا، تو پھر یہ کراکرم آرٹس کونسل بنا۔ غلام قادر بیگ صاحب جو علامہ ناصر کے مرید جو ہیں وہ اس کے صدر بن گئے، 4 سال اس نے چلا۔ اچھا بعد پریزیڈنٹ ہوتے تو جیسا کہ فاؤنڈنگ امین زیاد صاحب وہ اور سینئر فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ، اس طریقے سے میں ادھر پھر آرٹس کونسل میں اس کے ساتھ نائب صدر ادھر بھی تھا، اس نے نہیں چھوڑا قادر صاحب نے، وہ بھی ریڈیو میں ہوتے تھے نا، تو قادر صاحب نے کہا جی آپ تاج صاحب آپ نہیں آئیں گے تو میں تو اس کو نہیں چلا سکتا ہوں، یہ لڑکوں کو تو آپ کے پاس آتے ہیں، میں تو نہیں ہوتا۔ پھر تو میں کراکرم آرٹس کونسل وہ بھی چلاتے رہے، بعد میں قادر صاحب نے اس کو چھوڑ دیا، اس نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تاج صاحب آپ چلائیں، تو میں پھر آرٹس کونسل کے بھی صدر رہا، کراکرم آرٹس کا صدر رہا، بعد میں کراکرم آرٹس کونسل میں کچھ وہ بھی میں تقسیم ہو کر گلگت آرٹ کونسل کسی نے بنایا، کچھ بنایا، تو پھر ان لوگوں نے، پھر میں نے کہا یار میں پھر مجھے نہ کریں، میں حلقے میں ہی رہتا ہوں، تو لڑکوں نے جمع حافظ شاکر غلام باز نسیم وغیرہ یہ فنکار جمع ہو کر کہا آپ نہیں کریں گے تو یہ سارا معاملہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے آپ ہی صدر رہیں، اس تمام جو ٹکڑے بنے ہیں ان کو جمع کر کے ہم گرانڈ کلچر سوسائٹی بناتے ہیں، کراکرم گرانڈ کلچر سوسائٹی بناتے ہیں۔ میں نے کہا پھر آپ تقسیم ہوں، ان کا نہیں، آپ نے پھر چلانا ہے، پھر میں ان کا تقریباً 10 سال میں اس کا
وہ بھی چلاتا رہا، حلقہ ارباب بھی ذوق بھی چلاتا رہا، ایڈمنسٹریشن بھی چلاتا رہا. اوکے. تو 3 کام میں کرتا. پھر ریڈیو میں پروگرام بھی کرتا رہا. تو اس طریقے سے میں پھر ہوتے ہوتے جو ہے یہ بہت سارے کام کیے. محکمہ مال میں وہ تو مال کا کام تھا، وہ میرا سرکاری کام تھا، میں وہ کرتا رہا. پھر ادبی کام اور پھر کلچرل یہ اپنا کام کرتا رہا. پھر 2008 میں ریٹائر ہو گیا. آج 2008 میں 2000 میں ریٹائر ہونے کے بعد پھر میں ایک دم سے کراکرم یونیورسٹی نے مجھے بلایا، جی سے نے. میں ادھر گیا تو عزیز الناجم تھا. تو اس نے مجھے کہا طاہر صاحب آپ کی خدمات کی ضرورت ہے مجھے یہاں سول سائٹ سے. تو وکیل ہمارے پاس ہے میر اخلاق صاحب سول سوٹس کے لیے. ریونیو یہ جانتا نہیں ہے، تو ریونیو کے لیے ہمیں آدمی چاہیے. تو ہم آپ کو اتنے. اور آپ نے 34 سال گزارے تھے وہاں؟ 31 سال ہیڈ کوارٹر میں. ہیڈ کوارٹر نہیں، اوور آل 35 سال میں سروس کی. 35 سال میں یہ 3 سال جو ہے نگرون، 1 سال پونیال، باقی گلگت ہیڈ کوارٹر. اور 6 مہینہ حمزہ میں. 6 مہینے باقی جو ہے ہیڈ کوارٹر گلگت میں گزارے. تو وہاں سے ریٹائر ہو کر پھر ان کے ساتھ انہوں نے بھی مجھے ان کے کراکرم کے اتنے زیادہ کیسز تو ہوتے نہیں تھے، 5-10 کیسز ہوتے تھے دن میں. کہیں ایک لگا، کبھی نہیں لگا. میرے ساتھ میر اخلاق صاحب اس کو میں کمنٹس پیرا وائز کمنٹس دیتا تھا ریونیو کی طرف سے. میر اخلاق صاحب کو سول سائڈ میں تھا تو میں اس کو پیرا وائز کمنٹس جو ہے یونیورسٹی کی طرف سے میں دیتا تھا. مین وائز جو ہے میرے ریٹائرمنٹ کے بعد میرا اپنا بیٹا ظفر ہاں کمشنر تھا اس میں دیامر میں. تو عثمان صاحب وہاں پر ڈی سی تھے. تو انہوں نے عثمان صاحب نے مجھے لیٹر لکھا کہ یہاں جو ہے پٹواریوں نے بڑے بڑے داس تولے ہیں جگہ جگہ، ان کی ری ویریفیکیشن نہیں ہو چکی ہے. اب آپ جیسا ٹرین آدمی مجھے چاہیے اس کی ری ویریفیکیشن کریں، ہم آپ کو منتھلی اتنی تنخواہ دیں گے، گاڑی بھی دیں گے آپ کو، پیٹرول بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، تو آپ ادھر آ جائیں. سوچ کر بچوں نے تو نہیں مانا. میں نے کہا یار مجھے آتا ہے وہ کام مجھے دیتا ہے کوئی نیا کام تو نہیں ہے، تو ادھر بیٹھ کر گھر میں کیا کروں گا، میرا ٹائم پاس ہوگا. کیونکہ میں پھر وہ جوائن کیا، کانٹریکٹ کو جوائن کیا. ادھر سے کراکرم یونیورسٹی کے مقدمات بھی کرتا رہا، ادھر سے وہ بھی کرتا رہا. تو پھر 3 سال میں نے بادشاہ ڈیم میں کام کیا. کمال ہے، دیکھیں کتنا انرجزم آپ نے کام کر کے پھر واپس میں ادھر سے میں نے چھوڑ دیا. میں نے کہا بچوں نے کہا کچھ بچے 2 بیٹے میرے دبئی میں ہیں، سی اے ہیں، تو وہ ادھر کما رہے ہیں. تو ناراض ہو گئے. ابا سب کچھ آپ کو گھر ملتا ہے، اس کے باوجود آپ کیوں جا کر عدالتوں کے دروازوں پر کھڑے رہتے ہیں؟ میں نے کہا یار میرا وقت پاس ہوتا ہے ادھر گھر میں، میں کیا کروں گا؟ یا تو جان علی کو بلاتا ہوں یا کسی کو بلا کر گھر میں وقت پاس کرتا ہوں. اور کیونکہ آپ خوبصورت ستار بھی بجاتے ہیں اور خود گاتے بھی ہیں، خود شاعر ہیں. وہ تو پھر بچوں کے کہنے پر پھر میں نے بادشاہ ڈیم والے کو بھی چھوڑ دیا، یونیورسٹی والے کو چھوڑ دیا. چھوڑنے کے بعد پھر آرام سے اپنے اس پر توجہ دیتا رہا، تخلیقات پہ. تو اس پہ ہم آ جاتے ہیں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ اس موضوع میں ناانصافی نہ ہو. تو اس کلپ کو یہیں پہ اینڈ کر کے آپ کے تخلیقات اور آج کے اس پروگرام کو ہم الگ ایک کلپ بنا لیتے ہیں. ناظرین آپ نے دیکھا سنا ہماری جو یہ نامی گرامی شخصیت محترم خالق طاہر صاحب جس طریقے سے تمام تفصیلات اپنے حوالے سے مطلب بتا رہے تھے، لیکن پورے تفصیل میں ہم نہیں گئے. بہت زیادہ مطلب انرچڈ ہے ان کے لائف اکاؤنٹ، مجھے پتہ ہے وہ لے بھی چکا ہوں آڈیو میں. تو اس کا ایک سمری انہوں نے پیش کیا اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا. اور یہی امید ہے اور دعا ہے ہماری کہ جس انداز سے ایک انرجزم ہمارے محترم خالق طاہر صاحب کے اندر ہے، جو انہوں نے اپنے کیے ہوئے کام کا تذکرہ یہاں پہ فرمایا، مزید ان کے عمر مزید آگے جو ہے نا 100 سال تک پہنچے. اس وقت ان کی عمر 75 سال ہے اور ہمیں یہ امید ہے کہ اپنی اس جو تجربات ہے زندگی کے اور علم ہے ان سے جو ہے نا جوانوں کو ہمیشہ فیضیاب کرتے رہیں گے. آنے والی نسلوں کو جو ہے نا اس سے بہت زیادہ کچھ سبق ملے گا. بہت بہت نوازش. تھینک یو.